الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی 2 دن پہلے میں نے حلالے کے سلسلے میں ایک درس مختصر سا ٹیپ کرایا تھا۔ اس کے بعد کل میں نے جو موبائل دیکھا اس میں ایک بہت ہی بھونڈے قسم کا حلالے کے سلسلے کی ایک بات اور ایک حلالے کا واقعہ اس میں نقل کیا گیا، جس سے اسلام کو بے پناہ بدنام کرنے کے لیے پوری سازش کے تحت ایک من گھڑت بات کہی گئی، اور اتنی گندی اس میں بات کہی گئی اور بالکل قرآن و حدیث کے خلاف، اور حوالہ ہی دیا گیا اس میں۔ پہلے تو واقعہ سن لیجئے۔ ایک بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو باپ نے کہا کہ ہم حلالہ کریں گے۔ آپ کو میں اسلام کا طریقہ بتا دوں، اس آیت میں ہی فرمائے گا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، ان عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے جس سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا ہو۔ انہ کان فاحشۃ، ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا، مگر خیر جو بات گئی گزری ہو گئی۔ گئی گزری کا مطلب زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوا کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا جو ہے ماں کو بیوی کی طرح رکھا کرتا تھا۔ بتایا زمانہ جاہلیت میں ہو گیا، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ بے شک یہ بات عقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے، اہل اتباع سلیمہ کے عرف میں بھی نہایت نفرت کی بات ہے، اور شرعاً بھی بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر جو عورتیں حرام کی گئی ہیں ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کے کان میں ڈال دوں، اگر کسی بیٹے نے کسی عورت سے، کسی لڑکی سے نکاح کر لیا، چاہے بغیر ملاقات کیے ہی اس عورت کو طلاق اگر دے دی، پوری زندگی کبھی بھی اس کے باپ سے، بیٹے کے باپ سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ باپ نے کسی لڑکی یا کسی عورت سے نکاح کر لیا تو چاہے بغیر ملاقات کے اسے طلاق دے دی ہو، پوری زندگی کبھی بھی بیٹے کا نکاح اس ماں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت میں کہا گیا بالکل صاف، اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ صاحب؟ اپنی بہو سے نکاح کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں، مجبوری ہے، اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔ یہ بدماش آپ دیکھیں ایمان کو اور دین کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کس قدر گندی چال۔ پھر وہ باپ طلاق دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب بل تو ہمارے یہاں جیسے میں نے عرض کیا، وہ دوسرا جو نکاح کرایا جاتا ہے باپ سے تو کسی حالت میں ہو ہی نہیں سکتا، دوسرا جو نکاح کیا جاتا ہے کسی اور سے ہو جائے شرط کے ساتھ تو اس میں نکاح ہوتا نہیں ہے۔ لیکن بیٹے نے اپنی کن پٹی پہ ریوالور رکھ لیا کہ اسے طلاق دو ورنہ میں اپنی گولی مار لوں گا۔ اس طرح کا بھونڈا مذاق، اور یہ کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ عجیب بات ہے، تمام میڈیا، تمام اخبارات، تمام فلم انڈسٹری، سب کے سب جتنی بھی چیزیں اس میں بیان کرتے ہیں زیادہ تر اسلام کے خلاف بیان کرتے ہیں، اور اتنا مذاق جتنا فلموں کے ذریعے سے اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے اور اس میں جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اب ایک عام آدمی جب اسے دیکھے گا سوچے گا یار اسلام تو بڑا متعصب قسم کا ہے، اس میں تو بڑی گندگی ہے، اتنا ناپاک ہے، اتنی گندگی، جبکہ اسلام کے اس سے دور سے کوئی تعلق نہیں۔ بدنام کیا جاتا ہے صاحب عورتوں کی عزت، عورتوں کی عزت، بہو بیٹی کی عزت ہے ان کے ہاں، اور ہمارے ہاں اسلام کیا عزت دیتا ہے؟ اسلام اتنی عزت دیتا ہے بیٹی کے بارے میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آیت نازل ہوئی یہب لمن یشاء اناسا لیہب لمن یشاء ذکور، اللہ جسے چاہے لڑکی دے چاہے لڑکا دے، اللہ نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا،
واصل اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا وہ عورت بہت مبارک ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو. ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ آپ باپ ہیں، باہر سے کوئی پھل فروٹ لے کر آئے، گھر میں بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، پہلے بیٹی کو دو، پہلے بیٹی کو دو. آقا نے ارشاد فرمایا جس شخص کے 2 بیٹیاں ہو گئیں، اچھی تعلیم و تربیت کی، اچھی دیندار جگہ اس کی شادی کر دی، اللہ اس کے لیے جنت کا ٹکٹ واجب ہو گیا. لڑکوں کے لیے نہیں بتایا گیا یار. آقا نے ہمارے ارشاد فرمایا لڑکی جو ہے نیکی ہے اور لڑکا جو ہے نعمت ہے. نعمت پہ شکر ادا کرنا ضروری ہے. اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو سمجھ لو میرا عذاب بہت سخت ہے. لئن شکرتم لازیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا میرا عذاب بہت سخت ہے. اور لڑکی جو ہے نیکی ہے، نیکی تو جنت ہی میں لے کے جائے گی بھائی. اس پہ شکر ادا کرو نہ کرو، نیکی تو جنت میں لے کے جائے گی. جہاں اسلام نے یہ بتایا گیا بیٹی اور بہن کا کیا مرتبہ مقام. بہن کا مرتبہ مقام سن لیجئے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن تھی، جن حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا ان کی بیٹی تھی حضرت شیمہ. ان کے قبیلے پہ صحابہ کرام نے حملہ کیا. جب لوگ گرفتار ہو کر آئے کہ ان میں سب کے ہاتھ باندھے جایا کرتے تھے، ایک مزاج تھا قیدیوں کے. جب ان کا ہاتھ باندھنے لگے تو وہ کہنے لگی میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، ہاتھ میرا آہستہ سے باندھنا. وہ سمجھا ایسی بچنے کے لیے کہہ رہی ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، وہ قافلہ آیا وہاں سے، ایک صحابی نے یہ کہا کہ ایک عورت ہے اس میں، وہ یہ کہہ رہی میں نبی کی بہن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن شیمہ آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے اٹھ گئے اور اپنی پگڑی اتاری اور بچھا دی. یہ ذہن میں رہے ابھی وہ حضرت شیمہ ایمان نہیں لائی تھی، ایمان نہیں لائی تھی. اپنی پگڑی بچھا دی، میری بہن اس پہ چل کر آئے گی. اور حضرت شیمہ کی وجہ سے سب کے سب قبیلے کو آپ نے رہا کر دیا. بہن بیٹیوں کا مرتبہ مقام تو ہمارے اسلام میں یہ بتایا گیا. یہ اتنا گندا کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی دلہن کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. دور دور تک شریعت سے اس سے کوئی تعلق نہیں، دور دور کیسے اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہایت گندی سوچ، گندی فکر اسلام کے خلاف ہے. انشاءاللہ میں 2-3 اور فلموں کے بارے میں ان کے حوالے سے آئندہ کل پرسوں میں اور بات عرض کروں گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کس طرح کی گندی باتیں اور غلط سوچ اور غلط طریقہ اسلام میں، جو اسلام سے بالکل سراسر خلاف ہے، وہ اس میں پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور فہم نصیب فرمائے. اور ان لوگوں کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں قانونی کارروائی کی جائے، جو لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ وہ بھئی خدا کا حکم ہے ہم تو مجبور ہیں. مجبور ہیں. وہ مکار، وہ شخص اپنی بیٹی کی دلہن سے ملاقات کرتے ہوئے اس طرح کے جملے استعمال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ اور عقل نصیب فرمائے اور ہمیں سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.